ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ افغان طالبان رجیم کے پالے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ الخوارج کے بارے میں طالبان رجیم کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، یہ بالکل غیر منطقی ہے۔ فتنہ الخوارج پاکستانی شہری ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسعود احمد صاحب آپ کے وقت کا۔ DG/ISPR کی اہم گفتگو جس میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی، بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی، بھارت کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن خصوصاً KP کے حوالے سے کہا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور افغان طالبان حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہاں سے اسلحہ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ان تمام اہم باتوں کو؟ جی ہاں، دیکھیں بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں جرنلسٹ کے ساتھ، اور اسپیشلی جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور دہشت گردی وہ بھی ویسٹرن بارڈرز کے اس پار، اور افغانستان جس کا ایپک سینٹر ہے جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ پاکستان پچھلے 4-7 سال سے تواتر کے ساتھ، اس سے پہلے بھی پاکستان اپنا کنسرن کا اظہار کر چکا تھا اور کر رہا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردی کا سورس ہے اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان دیکھیں کہ ورلڈ فرنٹ لائن اگینسٹ ٹیررزم ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کی ذمہ داری بنتی تھی، انہوں نے کبھی افغان طالبان رجیم کو کنفرنٹ نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری سے اپنی پوری نہیں کی، اور جس سے یہ ہوا ہے کہ دہشت گردی ابھی افغانستان سے نکل کر ریجن سے بھی نکل چکی ہے۔ اور جرسن کے جو واقعات ہیں، تاجکستان میں جو واقعہ ہوا ہے یا اس کے بعد اب واشنگٹن میں جو واقعہ ہوا ہے، سو ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کی ہے، جو پاکستان نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی ایک مخصوص ملک یا ریجن کی نہیں ہے، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ، تو وہ ابھی اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کا دیکھیں ایک بڑا ڈیمانڈ بڑا جینوئن کلیئر اور کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ افغان سائل شوڈ ناٹ بی یوز اگینسٹ پاکستان، اور یہی بات چیت میں بھی دوحہ میں بھی یہی اس پہ فوکس تھا پاکستان، اور اس کے علاوہ جو استنبول میں بات ہوئی وہاں پہ بھی اس کا پاکستان کا فوکس رہا ہے۔ لیکن ابھی میرے خیال میں ریئلائزیشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکہ کو بھی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی ایک عالمی امن کے لیے خطرہ افغانستان سے بن چکی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی دیکھیں جو ایک تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ ایشو کی تھی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ نے اس سال مارچ میں کی تھی، اور اس میں 32 پیجز کی یہ رپورٹ تھی، اور اس میں ان پٹ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھی جو امریکہ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کنسنسس تھا کہ افغان ایک ہب بن چکا ہے، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی تھا کہ القاعدہ بھی واپس آ گئی، اسلامک اسٹیٹ بھی ہے، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا TTP ایک تھریٹ عالمی امن کے لیے بن چکی ہے۔ سو اب ریئلائزیشن ابھی ویسٹ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی آ رہی ہے، تو میرے خیال میں جو پاکستان کا سٹانس تھا وہ اس کی انڈورسمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کا ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب ڈینش ڈپٹی ریپرزینٹیٹیو نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہا کہ TTP از اے تھریٹ ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، یورپین یونین کے ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہیں انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ سو تھریٹ ابھی ریئل ہے، ریئلائزیشن لگتا ہے آ رہی ہے۔ لیکن مسعود صاحب BLA ہو، TTP ہو، مجید بریگیڈ ہو، سب کو تحفظ افغان سرزمین سے مل رہا ہے، اور ایرانی ڈیزل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، جو ڈیزل سمگل کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی ہے BLA BYC کو جاتی ہے تو دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا فائدہ ہے جو افغان طالبان رجیم کو ان دہشت گردوں سے مل رہا ہے کہ ان کو تحفظ بھی دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر رہے؟ دیکھیں ایک تو یہ لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اپنا جو اکنامک انٹرسٹ ہے، جو انلیگل اسپیکٹرم کی آپ بات کر رہی ہیں، جو یہ نیکسس بنتا ہے پولیٹیکو یا ٹیرر نیکسس ہے، ابھی آپ دیکھیں اگر جو ڈیزل سے یہ پیسہ آ رہا ہے، جس طریقے سے اس پہ کریک ڈاؤن کیا، اور پیک ٹائم میں جو ڈیزل کی سمگلنگ ہوتی تھی دیکھیں کہ وہ اٹ واز 21 ملین لیٹرز اے ڈے تھا آلموسٹ، تو اب جب سے سمگلنگ پہ سیکورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا تو یہ 2.7 ملین پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا جو پیسہ آتا تھا، جو ایکسٹارشن بھی ہوتی ہے اور بتہ بھی لیتے تھے، بلوچ یکیتی کمیٹی بھی لیتی تھی، BLA والے، مجید بریگیڈ والے بھی لیتے تھے، سملرلی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آڑ میں وہاں سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، اور پاکستان کو $3 بلین کا نقصان ہوتا تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آڑ میں۔ سو وہ نیکسس تھا، تو اس نیکسس کو کمزور کیا گیا ہے، لیکن جس طریقے سے اب خیبر میں 13 میں جس طرح رپورٹس آئی ہیں
کہ 12,000 ایکڑز پہ وہاں پہ بنگ کی کاشت کی جاتی ہے، اس میں بھی نیکسس ہے. تو اس میں ایک لنک بنتا ہے، پولیٹیکل بھی ہے اور ٹیررسٹ کا اس میں بھی لنک ہے اور ڈرگس والوں کا بھی ایک لنک بنتا ہے. پھر اسی سے پیسے کو پھر آگے فنڈنگ کی جاتی ہے. ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جس طرح پیسہ ابھی فلو ہے، ایک تو دیکھیں کہ رپورٹس کے مطابق 18 ایسے ممالک تھے جس سے پیسہ افغانستان گیا، اباؤٹ $68 ملین. 2023 کی یہ رپورٹ تھی. صحیح. سو اس طرح انلیگل اسپیکٹرم کا پیسہ آ رہا ہے، پھر اس کو لوگ آگے یوز بھی کر رہے ہیں، پھر فنڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مسعود احمد صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.